الرحمن الرحیم۔ وہب بن عبداللہ تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس وحی الہی میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جاندار کو وجود بخشا، ہمارے پاس کوئی مزید چیز نہیں سوائے اس فہم کے جو اللہ ایک آدمی کو قرآن میں عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن میں ظاہری الفاظ کے سوا بھی ایک اور چیز ہے، اور وہ اس کی گہری معنویت کا ادراک ہے۔ گویا ایک الفاظ قرآن ہے اور دوسرا فہم قرآن ہے۔ قرآن کا لفظی حصہ اس کے ظاہری مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے، مگر اس کے معنوی حصے کو پانے کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ گہرے تدبر کے بغیر کوئی آدمی قرآن کے گہرے معنی کو نہیں پا سکتا۔ قرآن کے ظاہری پہلو کو جاننے کے لیے عربی دانی کی ضرورت ہے، یعنی عربی کے مفاہیم، صرف نحو وغیرہ پڑھے، اور قرآن کے معنوی پہلو کو جاننے کے لیے خدا دانی کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کو عربی زبان سے واقفیت ہو تو وہ قرآن کریم کو پڑھ کر اس کے ظاہری مفہوم کو تو سمجھ لے گا، مگر قرآن کی معنوی گہرائیوں کو وہی شخص پا سکتا ہے جو خدا کی چھپی ہوئی تجلیات سے اپنی آنکھوں کو روشن کر چکا ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جو آدمی کو لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں مل جاتا ہے، دوسرا قرآن وہ ہے جس کو از خود دریافت کرنا پڑتا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو آیتوں کا ترجمہ جاننے سے حاصل ہو جاتا ہے، اور دوسرا قرآن وہ ہے جس کو خود اپنی کوششوں سے پانا پڑتا ہے۔ آدمی اگر صرف پہلے قرآن کو پائے، یعنی الفاظ کو پائے، عربی پڑھ کے اس کے صرف نہ اور گرامر کو دیکھے، تو قرآن سے اس کا تعلق صرف اوپری انداز کا ہوگا۔ وہ بے روح طور پر اس کو مانتا رہے گا اور پڑھتا رہے گا، مگر جو آدمی دوسرے کو قرآن کو پالے، یعنی اس کی معنویت، اس کی گہرائی، اس کے تدبر و تفکر کے ذریعے جو چیز اس کو ملے گی، اس کو جب پائے گا تو اس کو قرآن سے ایک زندہ تعلق ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کے لیے حرکت اور یقین کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ قرآن اس کے لیے ایک ایسی چیز بن جاتا ہے جس میں وہ جیے، جس سے وہ اپنے لیے غذا حاصل کرے۔ تو ایسے ہی بندے کے لیے، ایک بندہ کا ذکر ایک دن میں سن رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ کو میں ملنے گیا تو وہ 92 سال کی عمر تھی، ان کی عمر تھی، اور انہوں نے 1955 میں PhD قرآن کریم میں کی تھی ادر یونیورسٹی سے۔ تو میں نے ان سے کسی آیت کے متعلق پوچھنا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے، دیکھو اب جا کے نا مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ آنے لگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بندے نے PhD 1955 میں کی، اس کا مطلب یہ کہ وہ 25-30 سال کی عمر میں قرآن سے لگا، تفسیر پڑھ کے قرآن کو غور و خوض کر کے، اور 92 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے مجھے اب تھوڑا سا سمجھ آنے لگا ہے قرآن۔ اور یہاں ہم جیسے ہم جو ڈگرے نیز وہ بیٹھے، وہ کہتے ہیں جہاں ہم اتنی تفسیریں جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں قرآن کا کیا پتہ ہے۔ تو قرآن کی اگر معنویت حاصل کرنی ہے تو وہ غور و خوض کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔